السلام علیکم پیارے سامعین، ذرا ٹھہریے۔ فرزند حیات صاحب اپنی بیوی کو پاگل خانے میں داخل کرانے کے بعد واپس جانے کے لیے اٹھ رہے تھے کہ انہیں پاگل خانے کے انچارج جنید صاحب کی آواز سنائی دی۔ وہ رک گئے اور جنید صاحب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ جنید صاحب نے کچھ فائلیں سمیٹ کر ایک طرف رکھیں اور پھر فرزند حیات صاحب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولے، کیا آپ اپنی بیگم صاحبہ کے اچانک پاگل ہو جانے کی تفصیل بتا سکتے ہیں؟ فرزند حیات صاحب کچھ دیر ٹیبل پر نظریں جمائے بیٹھے رہے، پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحے اور اسی طرح گزر گئے، پھر فرزند حیات نے نظریں اٹھا کر جنید صاحب کی طرف دیکھا اور بولے، یہ آج سے 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، سفیان۔ وہ مجھے بلکہ ہمیں جان سے زیادہ عزیز تھا۔ وہ ہماری زندگی میں آیا بھی بڑی دعاؤں کے بعد تھا۔ اس وقت وہ 10 سال کا تھا، انتہائی ذہین اور سمجھدار، خوبصورت بھی حد درجے تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں اسے ڈاکٹر بناؤں گا، جبکہ سفیان کی امی اسے مذہبی عالم بنانے کی خواہش مند تھیں۔ ہم دونوں شام کے وقت روزانہ اپنی اپنی خواہش ایک دوسرے کے سامنے رکھتے۔ میں اپنی خواہش کے بہتر ہونے کے متعلق دلائل پیش کیا کرتا اور سفیان کی امی اپنی خواہش کے اچھا ہونے کے بارے میں۔ کبھی مجھے خاموش ہونا پڑ جاتا، کبھی وہ خاموش ہو جاتی۔ سفیان عصر کے بعد مغرب تک دوستوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ اس دن بھی سفیان باہر کھیلنے کے لیے کیا ہوا تھا اور ہم دونوں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ سفیان مغرب سے پہلے لازمی گھر آ جایا کرتا تھا، مگر اس دن مغرب کی اذانیں شروع ہو گئیں، سفیان گھر نہ آیا۔ ہم پریشان ہو گئے۔ میں نماز سے پہلے اسے دیکھنے کے لیے چلا گیا، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ میں پریشانی کے عالم میں ہی پہلے نماز پڑھنے چلا گیا۔ واپس آ کر میں پھر اسے تلاش کرنے نکل گیا۔ اس کے دوستوں سے بھی پوچھا، مگر کسی نے اس کے متعلق کچھ نہ بتایا۔ میں ناکام گھر لوٹا تو سفیان کی امی بری طرح رونے لگی۔ میں اسے پھر ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا، جانے میں کہاں کہاں اسے ڈھونڈتا رہا۔ پھر پولیس میں رپورٹ درج کروائی، اخبارات میں اشتہار دیے، مگر اس کا پتہ نہ چلا۔ تقریباً 5 دن بعد ایک فون آیا، اپنے بیٹے کی زندگی چاہتے ہو تو اس پتے پر صبح 1 لاکھ روپے لے کر پہنچ جانا۔ 1 لاکھ روپے میرے بیٹے سے اچھے نہیں تھے۔ اگلی صبح میں 1 لاکھ لے کر اس پتے پر پہنچ گیا۔ ایک نقاب پوش نے مجھ سے رقم لی اور شام تک بچہ گھر پہنچ جانے کا یقین دلا کر غائب ہو گیا۔ اب ہم شام کا شدت سے انتظار کرنے لگے، مگر شام سے رات اور پھر اگلی صبح ہو گئی، سفیان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ تنگ آ کر میں نے اس نمبر پر فون کیا جس نمبر سے مجھے فون موصول ہوا تھا۔ دوسری طرف سے پھر 50,000 کا مطالبہ کر دیا گیا۔ میں پہلے بھی رقم پہنچا چکا تھا اور بچہ نہیں آیا تھا، اس لیے اب کی بار میں نے پولیس سے رابطہ کیا اور 50,000 لے کر اس پتے پر پہنچا۔ پھر وہی آدمی اس جگہ موجود تھا۔ اس نے مجھ سے رقم لی اور پھر شام کا کہہ کر جانے لگا۔ پولیس کے آدمی ارد گرد کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے فوراً اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی سی کوشش میں بری طرح ناکام ہو گئے۔ نقاب پوش بڑا پھرتیلا ثابت ہوا اور بڑی مہارت سے فرار ہو گیا۔ پھر اگلے دن یہاں تک کہ فرزند حیات صاحب آپ دیدہ ہو گئے۔ ان کی آواز لڑکھڑانے لگی، پھر وہ رندی ہوئی آواز میں بولے۔ اگلے دن اس انسان نما درندے کا فون آیا اور وہ ہنستے ہوئے بولا، تم نے پولیس سے رابطہ کر کے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ پولیس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حسن کالونی میں درختوں کی جھاڑیوں سے لاش اٹھا لینا، اٹھانا چاہو تو۔ میں دیوانوں کی طرح اس طرف بھاگا۔ درختوں کی سوکھی جھاڑیوں میں میرے اکلوتے لختے جگر کا جسم کئی حصوں میں پڑا ہوا تھا۔ میں صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے وہیں گر گیا۔ لوگ مجھے اور میرے بیٹے کی لاش کو گھر اٹھا لائے تو سفیان کی امی کا بھی برا حال ہو گیا۔ پولیس والے اور بڑے افسران بڑی ہمدردی سے پوچھ رہے تھے، آپ کو کیا چاہیے؟ ہم اس ظالم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ ہمیں انصاف چاہیے، میں نے کہا۔ کیا کسی کی ہمدردی اور اس ظالم درندے کے قتل ہو جانے سے ہمارا سفیان واپس آ سکتا ہے؟ کوئی ہے جو ہمیں ہمارا سفیان واپس کر سکتا ہو؟ سفیان کی امی نے بلکتے ہوئے کہا، اور پھر اس صدمے کو وہ برداشت نہ کر سکیں اور اپنی ذہنی توازن کھو بیٹھیں۔ فرزند حیات صاحب کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ میں ایک لمبا سانس لینے کے بعد وہ بولے، پولیس نے اس انسان نما درندے کو گرفتار کر لیا ہے، اس نے اقرار بھی کر لیا، اور یہی نہیں اس کا کہنا ہے کہ وہ اس طرح بہت سے بچوں کو قتل کر چکا ہے، اور یہ کہ وہ ہمیشہ خوبصورت اور پیارے پیارے بچوں کو ہی قتل کرتا ہے، اور ایسا اس لیے کرتا ہے کہ اس کے خوبصورت بچے کو بھی کسی نے اسی طرح قتل کیا تھا۔ جانے وہ ظالم کتنے گھرانے اجاڑ چکا ہے۔
पुलिस ने उसे सख्त से सख्त सज़ा देने का वादा किया है। फर्जंद हयात साहब ने आंसू साफ किए और कुछ देर रुक कर बोले, सुफियान की अम्मी का उस दिन से ये हाल है, कोई इनके सामने आ जाए तो उसे नोचना शुरू कर देती हैं, कभी किसी को मारने लगती हैं, कभी अपना सर ही दीवारों से टकराना शुरू कर देती हैं। बहुत कोशिश की मैंने इनके इलाज की, मगर डॉक्टर हज़रात भी अब जवाब दे चुके हैं कि ये ठीक नहीं हो सकती। मेरा तो आशियाना ही उजड़ गया। कुछ देर वो इसी तरह बैठे रहे। जुनैद साहब के पास भी तसल्ली देने के लिए अल्फाज नहीं थे। अचानक फर्जंद हयात साहब एक झटके से उठे और तेज़ी से बाहर निकल गए। जुनैद साहब इन्हें जाते हुए देखते ही रह गए। इनके चले जाने के बाद दरवाजे पर नजरें गाड़े वो सोच रहे थे, इस आशियाने के उजड़ने में और इस औरत के पागल खाने तक पहुंचने में कसूर किसका है, इन इंसान नुमा दरिंदों का या इंसानों को दरिंदे बनाने वालों का। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर एक और नई अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।